السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ اہل تشیع جو کہ شیعہ لوگ ہیں کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے میں پہلے یہ بتاؤں کہ پہلے آپ کو یہ شیعہ کا لفظ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے گروہ کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، اور جبکہ اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے بنیادی سیکٹ ہیں مسلمز کے، ایک ہے سنی اور ایک ہے شیعہ۔ اس میں یہ شیعہ کسی عقیدے سے بڑھ کر یعنی عقائد سے ہٹ کر یہ ایک پولیٹیکل ایک اسلام کے اندر سوچ تھی شروع میں، جو بعد میں عقائد اور نظریات کی بن گئی۔ اسلام میں ایک بڑا چیپٹر جو ہے وہ خلافت کا ہے، جو بہت ایشو اسلام کے اندر ہے، اور اس خلافت کے سبجیکٹ پر مسلمز اور نان مسلم سب نے بڑے بڑے تھنکرز نے بکس لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ مولانا مودودی نے اس پر خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اس کو وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ بہرحال میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ شیعہ جو ہے وہ جو گروہ ہے یہ پولیٹیکل شروع میں تھا۔ مختصراً یوں سمجھے کہ شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سیدنا امام علی علیہ السلام کو سپورٹ کی، وہ اصحاب ہیں، وہ خلفاء ہیں جو سیدنا امام علی کے ساتھ شروع کے دور میں تھے، پہلی صدی ہجری کے اندر، آپ کی خلافت کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو سامنے آئے جو حضرت علی کے مخالف تھے تو وہ شیعہ نہیں تھے، اور اسی طرح ان لوگوں نے جنہوں نے سیدنا امام حسین کو شہید کیا تو وہ لوگ تھے جو شیعہ گروہ کے دشمنان تھے۔ تو شیعہ دراصل یہ پولیٹیکل ایک اسلام کی ہسٹری کے اندر نظریہ ہے، اس کا عقیدے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، عقائد و نظریات نہیں ہے، یہ بعد میں جا کر پھر عقائد و نظریات اس پہ بنے ہیں، اور پھر شیعوں کے اندر مختلف گروہ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سوال ہے کہ کیا شیعہ مسلمان ہیں، بالکل مسلمان ہیں، قطعاً مسلمان ہیں، ان کے اسلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام کی ہی جو ہے وہ ایک سوچ ہے، خلافت کی پولیٹیکل نظریہ ہے، جس کو اہل تشیع اپنے اعتبار اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اہل سنت، اہل تسنن، اہل سنت وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو شیعہ اور سنی یہ قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کہا جائے کہ جی کوئی شخص شیعہ ہو تو وہ مسلم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ نان مسلم ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلم نے دین اسلام کو پہلے اپنے ایک خاص دائرے کے اندر محدود کیا، پوری انسانیت کو اس سے نکال دیا، جبکہ اسلام تو ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم سے موسیٰ اور عیسیٰ، یہودیت، عیسائیت، مسیحیت، وہ ساری اس کے اندر شامل تھی، کل انسانیت اسلام سلامتی سے، اس سے نکال کر ہم نے اس کو خاص دائرے کے اندر، پھر وہاں سے شیعہ اور سنی، پھر سنی اور شیعوں نے اپنے اپنے گروہ اور طبقات بنا لیے، اس طرح وہ ڈیوائیڈ ہوتے گئے، پھر پولیٹیکل چیزیں بن گئی۔ اب کیا ہے، اب تو پھر ہر مولوی کا اپنا ایک مذہب ہے، ہر مولوی کی اپنی ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص ہر کنٹری کے اندر، مسلمانوں کے اندر، مسلمز کے اندر، کہ اس کی خاص ذہنیت اور پولیٹیکل چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ شیعہ اور سنی قطعاً ہرگز عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی عقیدے کی کوئی آئیڈیالوجی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے پولیٹیکل چیز ہے، اور اس پر امام علی علیہ السلام جو اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اپنے دور کے اندر، تمام جنگوں کے اندر، تمام معاملات کے اندر۔ اس کے لیے آپ ایک کتاب کا مطالعہ کریں، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ، یہ امام ہے، حافظ اور بڑے جلیل القدر جو ہے وہ محدث ہیں، ان کی کتاب سنن النسائی یہ صحاح ستہ کے اندر شامل ہے۔ جب یہ شام میں آئے تو شام میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام علی کے خصائص کے اندر ایک کتاب لکھ دی حدیث کی، تو آپ معاویہ کی فضیلت کے اندر بھی لکھ دیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے پوری ذخیرہ حدیث کو چھان مارا ہے، لیکن سوائے اس کے کہ لاش پا اللہ بطنک، اس روایت کے اور کچھ نہیں ملا، تو میں کس طرح لکھوں؟ تو امام نسائی نے خصائص علی لکھی ہے۔ اس خصائص علی کا بہترین ترجمہ کیا اور تخریج کی ہے، تحقیق و تشریح کی قاری ظہور احمد فیضی، ہمارے دوست ہیں، اس کتاب کو آپ ضرور مطالعہ کریں، یہ لاہور میں ہوتے ہیں، اور اس کتاب کو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا امام علی کے مواقف کو ذکر کیا ہے، اور جو اقوال ہیں امام علی کے بارے میں اہل سنت میں سے، سلفیہ میں سے ابن تیمیہ، ابن کثیر، اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس میں جیسے کہ تحکیم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، احمد بن حنبل نے کیا موقف اختیار کیا ہے، اور اسی طرح ابن تیمیہ کے مواقف، ولی اور مولا کا فرق،
تو بڑی بہترین جو ہے یہ کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کیجئے گا۔ یہ جو شیعہ اور سنی کا جو مسئلہ ہے، اس میں آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ مسلم ہے یا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب گروہ جتنے بھی ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کا آپس میں سوائے سیاسی نظریات کے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔